آپ کے ایمان میں حرارت پیدا کریں تو اپنی تالیوں کا شور پہنچانا دلی تک کہ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے۔ اور سننا بھوپال والوں، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے۔ میرے آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی، ہند کی سمت سے ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے۔ میرے آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی، ہند کی سمت سے ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ میرے ایمان کی عقیدت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ اور یہ جتنی نفرت کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، ٹریول ایجنسی کھول کے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ہر دن ٹکٹ بانٹتے رہتے ہیں، ہر دن سرٹیفکیٹ بانٹتے رہتے ہیں، گوڈسے والے بانٹ رہے ہیں سرٹیفکیٹ غداری کا، انتظار کرتے رہیے بس اپنی اپنی باری کا۔ میں گاندھی جینتی کے موقع پہ کھڑا ہو کر کے کہتا ہوں، یہ کس نے کہا تم سے میں آندھی کے ساتھ ہوں، میں گوڈسے کے دور میں گاندھی کے ساتھ ہوں۔ تو نے نفرت کا جو بازار سجایا ہوا ہے، دلی میں چند لفنگے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے نام پر جو سڑک ہے اس کا نام بدلوانے کی سازشیں رچ رہے تھے، اور انہی دنوں میں کشمیر میں سرحد پر ہندوستان کی سینا کا ایک سپاہی جس کا نام اورنگزیب تھا، وہ وطن پر اپنی جان قربان کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ میں ایسے تمام لوگوں کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے مصرے پڑھتا ہوں صاحب کہ تو نے نفرت کا جو بازار سجایا ہوا ہے، تو یہ کہتا ہے مسلمان پر آیا ہوا ہے، آجا دل چیر کے دکھلاؤں وطن کا نقشہ، میرا بھارت میری سانسوں میں سمایا ہوا ہے۔ ایسی روحانی محبت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ کبھی بہار سے کوئی گریراج سنگھ تو کبھی اتر پردیش سے کوئی ساکشی مہاراج، آپ کے بھوپال میں تو بہت سارے ہیں، ہر دن ایک ٹکٹ لے کے کھڑے رہتے ہیں کہ لو میاں چلے جاؤ پاکستان۔ میرا دوست محشر افریدی کہتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم، بتاؤ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں کیا کہنے۔ میں بند پڑھتا ہوں صاحب، اور اب تک جنہوں نے ہاتھ نہیں کھولا ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن اس پر جو خاموش رہا میں سمجھوں گا کہ اس کی زندہ دلی میں کمی آ گئی ہے۔ میں مصرے پڑھتا ہوں، اور ادھر جو ڈائس پر لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو سامنے پچھلے 6 گھنٹے سے 5 گھنٹے سے زمین پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ یقیناً آپ سے 4 فٹ نیچے بیٹھے ہیں، 3 فٹ نیچے بیٹھے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایک لمحے میں اس مشاعرے میں شرکت کر رہے ہیں اور اسے زندگی دے رہے ہیں، لیکن آپ چپ ہیں۔ یہ آپ سے نیچے بیٹھے ہیں اور آپ اوپر بیٹھے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ معتبر ہیں اور یہ آپ سے کمتر ہیں۔ میں تو یہ مانتا ہوں کہ جس طرح ترازو میں 2 پلڑے ہوتے ہیں، اسی طرح اس پروگرام کے 2 پلڑے ہیں، 2 حصے ہیں، ایک جو 3 فٹ اوپر ہے اور ایک جو 3 فٹ نیچے ہے۔ لیکن آپ کی جانکاری کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ ترازو کا وہی
वही पलड़ा नीचे होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। ये ज्यादा वजनदार लोग हैं, इसलिए थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत हो, थोड़ा सा इस प्रोग्राम जैसा बनाइए। मैं पढ़ता हूँ साहब और दुआएं मांगता हूँ आपसे। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। कोई कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई कह रहा है मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे